کمال کر دیا آج میرے بھائی زاہد نے۔ جیتے رہو بھائی، اور ہمیشہ اسی طرح اچھے کام کرتے رہو۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں تمہیں کمنٹس بھی کرتی ہوں، اور میں آپ کا ولاگ روزانہ دیکھتی ہوں، اور مجھے انتظار ہوتا ہے کہ دیسی ڈوز کا ولاگ کب آئے گا۔ تو آج جو اس نے کام کیا ہے نا ویورز، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ٹرک بھر کے سامان پہنچانا کہیں، یا کسی کو پورے گھر کا راشن دے دینا، یہ تو اس زمانے میں پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم یہ کام پتہ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم سے یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنے سارے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ بھائی اتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے نا اس نے، اتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے تو آج دیکھا ہے، میرا دل اتنا خوش ہوا ہے، میں اس وقت سے اس کو دعائیں دے رہی ہوں۔ افطاری کے ٹائم پہ بھی میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور ویورز آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں آج اس نے کیا کیا ہے۔ السلام علیکم، MZ فیملی ولاگ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید، اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے، اور اچھی اچھی افطاریاں کر رہے ہوں گے، اور روزے رکھ رہے ہوں گے، اور سحری کے ٹائم پہ رونق لگی ہوئی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ تو اتنا خوبصورت بابرکت مہینہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ عید کا سماں ہوتا ہے۔ عید والے دن تو پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ چلو عید پڑھ کے آ گئے، مرد تھوڑی دیر سو گئے، عورتوں نے گھر کے کام وام کیے، کھانا وانا بنایا، پھر شام کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ رمضان میں افطاری اور سحری کے ٹائم عید ہوتی ہے، عید، ٹھیک ہے۔ گھر میں بچے بھی سحری میں اٹھ جاتے ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے جی، ہم نے روزہ رکھنا ہے جی، ہم روزہ رکھیں گے۔ جو بہت چھوٹے ہیں، وہ میری آج پوتی بہت چھوٹی ہے، 6 سال کی، اس نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اب سحری میں اس نے ضد کر دی، ہم نے کہا چلو رکھ لو، پیپر بھی تھا اس کا۔ اس نے روزہ، کیا روزہ رکھنا تھا اب اتنے چھوٹے بچے نے، بڑی تو خیر رکھ لیتی ہے۔ اس نے کیا کیا، اسکول گئی ہے، اسکول سے واپس آئی ہے تو کہتی ہے مما میرا نا آج روزہ ہے۔ تو مما نے کہا کہ ہونٹ اتنے سوکھ رہے ہیں تمہارے، تو کیا روزہ، تم نے کوئی نیت کی تھی؟ کہتی ہے مجھے نیت کرنی نہیں آتی۔ تو اس کی مما نے کہا کہ بیٹا جب نیت نہیں کی ہے تو روزہ نہیں ہے، سحری میں ٹھیک ہے تم نے کھا لیا ہے، تو اب تم پانی وغیرہ پی لو۔ تو کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، 1 بجے تک میرا روزہ ہے۔ کرتے کرتے آپ یقین کریں اس نے پورا روزہ افطاری تک رکھا۔ اس کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا بالکل فق، اور ہونٹ خشک۔ ظاہر ہے بہت چھوٹی بچی ہے۔ تو میں نے اس کی مما سے کہا کہ میں نے کہا نہیں، کل اس کو سحری میں کھانا نہیں کھلانا، اگر سحری میں کچھ کھلا دو گے تو یہ روزہ رکھ لے گی۔ بہت چھوٹی ہے، ابھی اس پہ فرض بھی نہیں ہے، اور بڑی پہ تو فرض ہے، خیر وہ تو 10 سال کی ہونے والی ہے، تو چلو میں کہتی ہوں اچھی عادت ہے، اگر یہ عادت پڑ جائے نماز روزے کی تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح نا ویورز، آپ لوگ بھی رمضان میں بچوں کو بھی ترغیب دیں، جو بچے تھوڑے بڑے ہیں وہ روزہ بھی رکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کل وہ پرسوں میری پوتی نے پہلا روزہ رکھا تھا، اس کو ہار پہنائے گئے، اس کو گفٹس دیے، اس کی مما نے، پاپا نے، میں نے دیے، پیسے دیے، تو وہ بچے بس اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے نا، کہ وہ بھی تو ہے نا جن کے لیے نہ افطاری کے لیے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی سحری کے لیے۔ آج کل آٹا بھی 200 روپے کلو تک 150 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے، تو میں کہتی ہوں بیچارے کس طرح روزہ رکھتے ہوں گے۔ تو ویورز آپ لوگ کوشش کریں کہ غریبوں کو ڈھونڈیں، اور تھوڑا بہت، وہی بات آ گئی نا کہ پورا راشن ہم پتہ نہیں شاید دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ دیکھیں ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، رب العالمین ہمیں اتنا دے کہ ہم 50 گھروں میں راشن دیں، پروردگار عالم ہم پر کرم فرمائے۔ اسی لیے میں نے یہ ولاگ بنایا تھا، چینل بنایا تھا کہ میں ولاگز بناؤں گی، اور ٹھیک ہے اس سے جو ارننگ ہوگی میں غریبوں کی مدد کروں گی، انشاءاللہ وہ ٹائم بھی آ جائے گا اگر میری زندگی رہی تو آج دیسی ڈوز والے میرے پیارے بھائی، میں واقعی قسم سے آپ یقین کرو کہ میں نے نہ اسے دیکھا ہوا ہے، نہ میں کبھی اسے ملی ہوں، نہ میری اس سے کوئی رشتہ داری ہے، لیکن میں اتنی خوش ہوتی ہوں نا اس کی کئی باتوں سے، کہ اس نے نا پتہ کیا کیا ہے، ایک شہر میں، مطلب بازار میں جا کے اس نے ایک گیم، چھوٹے چھوٹے 5 گلاس رکھے ہیں اور بالز رکھے ہوئے تھے کہ یوں کر کے پھینکو، تو جس گلاس میں بال چلی گئی تو اس کے نیچے ایک پرچی رکھی ہوئی تھی،
تو سب سے پہلے ایک غریب سی عورت آئی ہے، اس نے آ کے وہ بال پھینکی ہے، تو نیچے سے جب پرچی اٹھائی ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آئل کا پیکٹ، تو اس کو آئل کا پیکٹ دے دیا 1 kg کا کہ یہ لے بہن آپ نے جیتا. وہ بڑی خوش ہوئی. تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کے اسی طرح کیا، اسے 1 کلو 1.5 کلو چاول کا پیکٹ مل گیا، ایک کو چینی مل گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح نا ایک کو روح افزا شربت کی بوتل، جامع شیریں کی بوتل مل گئی. تو اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کی تھوڑی 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 ہیلپ ہو گئی. انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ میں روزانہ یہ کام کروں گا. آپ کمنٹس میں بتائیں کہ واقعی کیا اچھی بات ہے میں اس طرح کروں. تو میرا دل اتنا خوش ہوا اس بھائی کے لیے، اور میں نے اتنی اس کو دعائیں دی ہیں، اتنی دعائیں دی ہیں کہ اس کا کتنا اچھا جذبہ ہے، وہ کتنا اچھا سوچتا ہے. وہ دیکھو لوگ جب میں بہت سیدھی ہوں نا، میں بہت اچھی بنتی ہوں، لیکن کوئی مجھے 10 گالیاں دے گا نا تو میں ایک تو ضرور دوں گی نا. تو اس کو اس طرح سے لوگوں نے نا پریشان کر دیا ہے. اب ستارہ نے سمیرہ سے صلح کر لی ہے، سلمیٰ سے صلح کر لی ہے، وہ آپس میں سارے ایک ہو گئے ہیں. تو خوار کس کو کیا ہے؟ وہ جو وہاں پہ جرنلسٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے جب کیس کیا ہے سلمیٰ پہ، ستارہ پہ، اور مریم فہد پہ، اور دیسی ڈوز پہ. ٹھیک ہے، تو مریم نے بھی معافی مانگ لی، ختم. ستارہ کی بھی اس کے ساتھ بات چیت ہو گئی، ختم. رہ کون گیا؟ ایک زاہد خان، سیدھا بندہ، سچا بندہ. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو لڑنا جھگڑنا، یہ کیس کرنے، یہ سب. میں تو سمیرہ عزیز سے یہی کہوں گی کہ میری پیاری بہن، سارے کیس ختم کر دو، سب ختم کر دو اس رمضان کے صدقے، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں سارے کیس ختم کر دو. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ کیس کرنے کی. کیا لے لوگے؟ نہ تم نے کبھی اس کو دیکھا نہ اسے دیکھا، بس خالی وائی ٹی پہ آپ لوگوں نے اپنی کنٹروورسی بنائی اور اسی میں کیس کر دیے. یہ اپنی پاور دکھا رہے ہو سارے. پاور تو میرے اللہ کی ہے، ہماری کیا پاور ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ آئیے نا. تو اس چیز کو آپ ختم کر دو، بالکل ختم کر دو. اور زاہد بھائی نے تو ختم کر دیا، لیکن اب وہ ظاہر ہے کورٹ کا معاملہ ہے، قانون ہے. اب انہوں نے وہاں حاضریاں بھی دینی ہیں، جا کے تاریخیں بھی بھگتنی ہیں، وکیل بھی کرنے ہیں. اتنا نہ تنگ کرو اس کو کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے. وہ جب گلے پڑ جائے گا نا تو پھر سمجھ لو کہ آپ کی کہیں سنوائی نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ لوگ اچھے کام کرو. اور زاہد بھائی کو میں یہی کہوں گی کہ مجھے آپ کا یہ کام بہت اچھا لگا ہے، اس کو جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیں لوگوں کو، تو جن لوگوں نے ہیلپ کرنی ہے غریبوں کی، وہ بھی آپ کو پیسے بھیجیں. ٹھیک ہے، اور آپ اسی طرح سامان خرید کے آج تو آپ نے ایک تھیلی چلو آٹے کی دے دی، ہاں آٹا بھی دیا تھا، آٹے کی ایک تھیلی دے دی، روح افزا دے دیا، چینی، چاول، گھی یا آئل. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ یہ جو 5 چیزیں آپ نے دی ہیں نا، 5 چیزیں ایک پیکٹ میں ڈالیں اور اس طرح کے 5 پیکٹ بنا لیں. تو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اور ان کو میں کمنٹس میں بھی دعائیں دیتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کو کس طرح سے دعائیں دوں، ایسی دعائیں دوں رب العالمین قبول فرمائے اور اس سے نیکی کے کام کروائے. ٹھیک ہے. اور آج وہ بیبو بھی پریشان تھی، ان کی بھابھی بہت سخت بیمار ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور بھائی جیل میں ہیں، اور 4 بچے ان کے وہ بیبو گھر پر لائی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے اب کچھ کر رہی ہیں جی، کپڑے پہناؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ تو بس زندگی اتنی ہے، زندگی اتنی ہے. ذرا سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بس ہم گئے 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 گئے. آج میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ یقین کریں افطاری کے ٹائم میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی. میں ابھی آ رہی ہوں، 2 ڈرپس لگی ہیں مجھے، میں ڈرپس لگوا کے آ رہی ہوں. تو اب آئی ہوں تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا ولاگ بنا لیتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے بات کر لیتی ہوں. تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، بچوں بڑوں، سب کو میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مجھے کمنٹس دیں، ویورز بڑھائیں، میرے واچ ٹائم بڑھائیں میرا، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، آل کے بٹن کو دبائیں.
تو پلیز آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ سارے میرے بہن بھائی ہو اور مجھے جان سے پیارے ہو، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور اچھے اچھے روزے گزارو اور خوشیوں سے عید مناؤ اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔